اکرام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت جب بہت نازک ہو تو جذباتی گفتگو کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس میں ہوش کی گفتگو کرنا، آنے والے وقت میں ہم اس تکلیف کا شکار نہ ہوں اس کے لیے کوئی تدبیر تلاش کرنا، یہ فکر ایمانی کا کام ہے۔ اس لیے کہ یہ ارشاد ہے اتقوا فراست المومن لأنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دانائی سے اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے فراست ایمانی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہم جس مذہب مہذب میں یقین رکھنے والے ہیں اس مذہب کی تاریخ بھی انتہائی عظیم ہے، اور جس ملک کے باشندے ہیں اس ملک کا گوروشالی اتہاس بھی انتہائی عظیم ہے۔ میں جب ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھتا ہوں تو امیر خسرو کی زبان میں زبان ملانے کو جی چاہتا ہے ان کے الفاظ میں کہ وہ ایز اے ہندوستانی ہمیشہ بہت فخر کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے والد سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ترک ہندی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہندوستان دنیا کے تمام عظیم ممالک میں سے ہے۔ میں جس درد کی طرف اشارہ کروں گا اس کی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً 5 سے 7 ہزار سال پہلے مہا اپنشدا میں ایک ماسٹر لائنر دیا گیا، جس کو کہتے ہیں سنسکرت کا جو سینٹنس ہے وسو دیوا کٹمبکم، جس کی میننگ ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا ہے وہ ایک فیملی ہے، دا ہول ورلڈ از ون فیملی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جب مکہ اور مدینہ سے دنیا والوں کی طرف پھیلائی تو نبی کریم نے احترام انسانیت میں جو ارشاد فرمایا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ ہے الخلق عیال اللہ، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنا بھی کریشن ہے جس نے اس روئے زمین پہ جنم لیا ہے، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ لہٰذا اگر دنیا دہشت اور وحشت سے نکلنے کے لیے، امن و شانتی لانے کے لیے، نفرتوں کو محبت میں بدلنے کے لیے ان 2 منتر کو اٹھا لے کہ ہندوستان کے اتہاس سے وہ وسودیوا کٹمبکم کو اپنا لے اور یہ سوچے کہ پورا ورلڈ جو ہے وہ ایک فیملی ہے، اور جس وقت ہم پوری دنیا کو ایک فیملی کے روپ میں سوچیں گے تو اس وقت ہم کسی پہ بم نہیں برسائیں گے، کسی کو تڑپا کر پیاسا نہیں ماریں گے، لوگوں کے لیے غازہ کو دوسری کربلا نہیں بنائیں گے، بچوں پر اور ہاسپٹل میں جو لوگ زیر علاج ہیں ان پر بم نہیں برسائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو ہم اوپر اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مذہب کی بنیاد پر نفرت نہیں ہوگی، ذات کی بنیاد پر نفرت نہیں ہوگی، ملک کی بنیاد پر نفرت نہیں ہوگی، مسلک کی بنیاد پر نفرت نہیں ہوگی، وچار دھارا کی بنیاد پر نفرت نہیں ہوگی۔ لیکن ان نفرتوں کو جنم دینے والی طاقتیں کون ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان نفرتوں کو جو دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کبھی امن نہ ہو، اس لیے کہ ان کا کاروبار ہے، جو ویپن کا کاروبار بنانے والی شکتی ہے، جو اسلحہ بنانے والی شکتی ہے، جو ایٹم بم بیچنے والی شکتی ہے، جو میزائل بیچنے والی شکتی ہے، جو فائٹر جیٹ کا کاروبار کرنے والی شکتی ہے، اس کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ دنیا امن کی سانس نہ لے سکے، دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ ہو۔ کبھی وہ جنگ عراق اور ایران کے بیچ کرواتی ہے، کبھی وہ جنگ سیریا میں ہوتی ہے، کبھی وہ جنگ لبنان میں ہوتی ہے، کبھی وہ جنگ ایجپٹ میں ہوتی ہے، کبھی وہ جنگ طالبان کے روپ میں افغانستان میں ہوتی ہے، کبھی وہ جنگ رشیا کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی وہ جنگ وسط ایشیا کو مضبوط کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جنگ جہاں بھی ہوگی، فائٹر جیٹ کس سے خریدا جائے گا، میزائل کس سے خریدا جائے گا، ایٹم بم کس سے خریدا جائے گا، یہ جتنے اسلحے ہیں وہ کس سے خریدا جائے گا۔ اس لیے اگر انسانیت کی سب سے بڑی دشمن کوئی شکتی ہے تو وہ شکتی وہ ہے جو اسلحے بنانے اور بیچنے کا کام کرتی ہے، جو میزائل بنانے کے بعد بیچنے کا کام
انتظام کرتی ہے, جو ویپن کا کاروبار کرتی ہے اور پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دینا چاہتی ہے. کبھی وہ رشیا اور یوکرین کے بیچ جنگ کراتی ہے. اور دوسری شکتی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شکتی کون ہے, وہ شکتی امریکہ کی ہے. سب سے بڑی شکتی, جو سب سے بڑا شیطان ہے, وہ شکتی امریکہ کی ہے. اور دوسری شکتی چائنا کی ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ سامان بنانے کی کیپیسٹی ہے. وہ سوئی سے لے کے جہاز تک بناتا ہے. اس کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ٹوتھ پیسٹ سے لے کر اور رات کو سونے تک آپ جتنی چیزیں بھی استعمال کریں, آپ کے گھر میں مصلح ہے وہ بھی چائنا کا بنا ہوا, آپ کے گھر میں یاسین شریف کا تغرا لگا ہوا ہے وہ بھی چائنا کا بنا ہوا, آپ کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ بھی چائنا کی بنی ہوئی, آپ کے گھر میں جو سوئی دھاگا ہے وہ بھی چائنا کا بنا ہوا, آپ میکسیمم جو الیکٹرانک سامان استعمال کرتے ہیں وہ چائنا کے بنے ہوئے, اس لیے کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سب سے سستا سامان پوری دنیا میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے مزدور سے لے کے مڈل کلاس تک تمام لوگ مجبور ہیں چائنا کی پرچیزنگ کرنے کے لیے. چائنا دنیا کی مارکیٹ پہ قبضہ رکھنا چاہتا ہے, اس لیے چائنا کا انٹرسٹ بھی اس بات میں نہیں ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو. اور تیسری شکتی وہ ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو لے کر, جس نے 1857 میں ہماری عظمت کا ہلالی پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا لال قلعے کے اندر, جس نے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی تھی اور اس ہندوستان کو جاتے جاتے بھی ڈیوائیڈ کر کے ایسا بیج بو کر گئے تھے. لیکن ان تن کے گورے من کے کالوں سے 100 سال کے لمبے سنگھرش کے بعد, قربانیاں دینے کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے اپنے وطن کو آزاد کرایا تھا. ہندوستان بہت طاقتور ملک رہا, لیکن بہت طاقتور ملک جب افغانستان سے لے کے برما تک تھا, تب کا بھی کوئی اتہاس نہیں بتاتا کہ ہندوستان نے اپنے پڑوسی دیشوں پر آکرمن کیا ہو, یا اپنے پڑوسی دیشوں پر قبضہ کرنے کے لیے, یا اپنے پڑوسی دیشوں پر جنگ مسلط کی ہو. الحمدللہ ہمارے انٹرنل کچھ بھی اختلافات آتے جاتے ہوں, ویچارک طور پر پولیٹیکل کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہوں, لیکن اس کے باوجود ہندوستان, چاہے یورپ میں جنگ چلتی ہو, چاہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ چلتی ہو, چاہے کسی افغانستان میں جنگ چلتی ہو, ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے تو آگے آتے ہیں, لیکن جنگ میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام نہیں کرتے, دنیا کے کسی دیش پہ جنگ مسلط نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم اسلحے کا کاروبار بھی نہیں کرتے, ہم چائنا کی طرح اپنی مارکیٹ بھی پوری دنیا میں نہیں بنانا چاہتے, ہم یورپین کی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی سے پوری دنیا کو اپنا غلام بھی نہیں بنانا چاہتے, کولونیل سسٹم کو. اور چوتھی سب سے خطرناک طاقت وہ ہے جو خود ہم مسلمانوں کے اندر سانپ کی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہی ہے, اور اس طاقت کا نام ہے جماعت اسلامی, اس طاقت کا نام تھا اخوان المسلمین, مسلم برادرہڈ, اس طاقت کا نام ہے سلفی وہابیزم. یعنی جتنے لوگوں نے ایسا لٹریچر تیار کیا ہے, جس لٹریچر کی بنیاد پر آپ کو خدا اور رسول کے راستے سے بھٹکا کر سو کال جہاد کے نام پر کبھی کشمیر میں آپ کا خون بہایا جاتا ہے, کبھی پڑوسی دیش میں آپ کا خون بہایا جاتا ہے, کبھی افغانستان میں آپ کا خون بہایا جاتا ہے, کہیں IS کھڑا کر کے سیریا اور عراق میں آپ کا خون بہایا جاتا ہے, کہیں داعش آپ کا خون بہاتی ہے, کہیں بنگلہ دیش میں جس وقت بنگلہ دیش کے لوگ اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے 1971 میں, اس وقت اگر پاکستان آرمی کے ساتھ جماعت اسلامی کے کارندے صرف اس بنیاد پر بنگلہ دیش کے مسلمانوں اور بنگلہ دیش کے غیر مسلموں کا جینوسائیڈ کر رہے تھے کہ وہ اردو بولنا نہیں جانتے تھے, یعنی جو بنگالی بولتا تھا اس کا قتل عام کر دیا جاتا تھا. اس لیے اس ریڈیکل لٹریچر کو ایلیمینیٹ کرنا بھی ضروری ہے. جب تک دنیا کے لوگ یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے رہیں گے, جب تک ذاکر نائک جیسے نالائق کو سنا جاتا رہے گا, جب تک مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا جاتا رہے گا, جب تک سید قطب اور حسن البنا کا لٹریچر پڑھا جاتا رہے گا, جب تک محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا لٹریچر پڑھا جاتا رہے گا, جب تک صوفیہ اکرام کی تعلیمات سے آپ کا رشتہ نہیں جڑ سکتا. اس لیے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بڑی کہاوت ہے کہ ہاتھی سے میڑا لڑے اپنا گھر برباد کرے. Islam has never permitted any kind of offensive war except defensive war. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کتنے ظلم کیے گئے, لیکن اس کے باوجود حضرت بلال اور حضرت خبیب کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا, گرم پتھر ان کے اوپر رکھے گئے. اللہ کے رسول نے بد دعا بھی نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ تو انہیں سمجھ عطا فرما کہ یہ مجھے پہچاننے لگے. قتل کی سازش کی گئی تو آپ نے ہجرت کو اپنانا بہتر سمجھا.
اور طاقت میں ہونے کے بعد، صلح حدیبیہ کرنے کے بعد دنیا کو یہ میسج دیا کہ خون خرابے سے بچنے کے بعد دشمن کی شرطوں پہ عمل کرتے ہوئے بھی کبھی صلح ضروری ہے۔ جس وقت حماس نے اٹیک کیا، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ بنا یہ جانے ہوئے کہ وہ اٹیک ڈیفنسو تھا یا اوفنسو تھا، تمام لوگ سوشل میڈیا پہ خوشیاں منا رہے تھے اور حماس کو مبارکباد دے رہے تھے، بنا یہ سمجھے ہوئے کہ جب اس کے جواب میں جو منتظر تھے اس بات کے کہ کوئی نہ کوئی چنگاری یا کوئی نہ کوئی کنکری ادھر سے غازہ کی طرف سے اٹھے اور وہ غازہ کے مظلومین کو تباہ و برباد کر دیں، وہ قبلہ اول کو نیست و نابود کر دیں۔ حالانکہ قبلہ اول جتنا ہمارے لیے محترم ہے، جہاں انبیاء کرام کی امامت کی ہے معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبلہ اول تمام اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، ان کی بھی یادگاریں جو لوگ صحیح معنی میں یہودیت پر عمل کرتے ہیں، جو عیسائیت پر عمل کرتے ہیں، اور جو یہودی اور عیسائیت پر عمل کرتے ہیں وہ خود آج اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو بھی اسرائیلی حکومت ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس لیے جو آکارمن جو وہاں کے ہاسپٹل کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا پانی بند کیا جا رہا ہے، یہ کربلا کی یاد دلا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی اظہار خیال کیجئے کسی کی مخالفت میں یا کسی کی حمایت میں، اس کا فیکٹ چیک پہلے کر لیا کریے کہ اس کا تعلق کس نظریے کا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو خوش کرنے کے بعد وہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک ایسا راستہ نکال رہا ہو بلکہ پوری کمیونٹی کو تباہی کے گاڑ میں لے جا رہا ہو۔ اس لیے ہمیں لٹریچر بھی بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ کتنی ہی اچھی کتاب ہو، اگر وہ آپ کے نبی کے دین سے، صوفیہ کرام کے طریقے سے آپ کو الگ لے جاتی ہے، اگر آپ کو نفرت و تشدد پر آمادہ کرتی ہے، تو وہ کتاب اسلامی کتاب نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث نبی کے نام پہ گڑھی تو جا سکتی ہے لیکن نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن کنز الایمان اور فضائل العرفان جیسا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے لٹریچر سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ ویپن کا کاروبار کرنے والے جو شیطان ہیں، جو دنیا پہ جنگ مسلط کر دینا چاہتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی اپنا رہے ہیں ان سے بھی ساتھ رہنا ہے۔ اپنے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو آگے لے کے امیر خسرو جیسا جذبہ ہندوستانیت لے کے ہندوستان کی سرحد و سیما کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور ہندوستان سے پوری دنیا انسانیت کو امن کا میسج بھی دینا ہے۔ اسلام کا میسج بھی امن کا ہے اور ہندوستان کا میسج بھی امن کا ہے۔ ایک طرف وسودیوا کٹمبکم ہے اور دوسری طرف الخلق و عیال اللہ ہے، اور ان دونوں تعلیمات کو انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے تو دنیا گلے گلزار ہوگی۔ اور آج دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہندوستان نے رشیا اور یوکرین کے اندر بھی میڈیٹ کرنے کے بعد وہاں بھی شانتی پیدا کرنے کے لیے رول پلے کیا تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی اس ہاسپٹل پہ اٹیک کے بعد جو پردھان منتری کا بیان آیا ہے وہ بھی بہت قابل تعریف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں بھی میڈیٹ کرنے یا اس جنگ کو بھی کہیں نہ کہیں امن کے راستے پہ لے جانے کے لیے ایسے ہی ملک رول پلے کر سکتے ہیں جن کا انٹرسٹ جنگ میں نہیں ہے، جو ہتھیاروں کا کاروبار نہیں کرتے، جو چائنا کی طرح اپنی مارکیٹ نہیں بڑھانا چاہتے۔ اس لیے ہمیں ان ناستکوں سے بھی جو چائنیز ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اور ہتھیار بیچنے والے شیطانوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ انسانیت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہندوستانیت کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور بیت المقدس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اور جو راستے آگے بنیں گے سرکار سے بات کرنے کے بعد، جیسے جیسے مفتی صاحب آپ کو ڈائریکشن دیں گے اس ڈائریکشن کے مطابق انشاءاللہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان زندہ باد، پیام انسانیت پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔